أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مشہور و معروف شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جن کو دنیا مشکل کشا کے نام سے یاد کرتی ہے، المختصر مولا علی مشکل کشا، اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر مبارک صرف 10 برس تھی۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو طالب اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور تراب تھی۔ والدہ نے آپ کا لقب حیدر یعنی شیر رکھا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبول اسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو عرض کی، اے محمد یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خدا کا دین ہے جو اس نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور جس کی تبلیغ کے لیے پیغمبروں کو بھیجا۔ میں تمہیں اللہ کی طرف اور اس کی پرستش کی طرف بلاتا ہوں اور لات و عزا کے انکار کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ تو ایسی بات ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، لہذا جب تک اس کا تذکرہ اپنے والد یعنی حضرت ابو طالب سے نہ کر لوں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری کیونکہ وہ ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی اگر تم اسلام لانا نہیں چاہتے تو فی الحال اس راز کو پوشیدہ رکھو۔ پس حضرت علی اس رات کو خاموش رہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کی محبت دل میں ڈال دی اور اگلے دن آپ مشرف با اسلام ہو گئے۔ کم سنی کے باوجود آپ نے دین حق کا ساتھ نبھانے کا عزم کیا۔ آپ سوائے غزوہ تبوک کے تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ غزوہ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ جب قریش مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت فرما دی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگوں کی امانتیں تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلا کر وہ امانتیں ان کے سپرد کر دیں اور فرمایا کہ یہ امانتیں اصل مالکان کو واپس کر کے مدینے چلے آنا۔ نیز جس شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے اس شب کو حکم دیا کہ میرے بستر پر سو جانا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ صبح کے وقت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کی خبر ملی تو بہت مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ تم مدینے میں آ کر مجھ سے ملنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو لے کر چلے۔ شب کو چلتے تھے اور دن کو پوشیدہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ مدینے پہنچ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے پاس بلاؤ۔
لوگوں نے عرض کیا کہ وہ آنے کی طاقت نہیں رکھتے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو دیکھ کر لپٹا لیا اور ان کے قدموں کی جو حالت دیکھی کہ ورم کر گئے ہیں اور ان سے خون ٹپک رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازراہ محبت رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے پیروں پر مل دیا اور ان کو عافیت کی دعا دی۔ بس اس وقت سے کبھی ان کے قدموں میں کوئی شکایت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مجھے یمن بھیجتے ہیں اور لوگ مجھ سے مقدمات کا فیصلہ کرائیں گے، حالانکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب آؤ۔ میں قریب گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر پھیرا، بعد اس کے فرمایا کہ اے اللہ ان کی زبان کو ثابت قدم رکھ اور ان کے قلب کو ہدایت کر۔ بس قسم اس کی جس نے دانے سے درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، اس کے بعد کسی مقدمے کے فیصلے میں مجھے شک نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے، جو شخص دنیا میں کچھ لینا چاہے تو وہ کتوں کے ساتھ اختلاط کرنے پر اپنے نفس کو مجبور کرے۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل نے تم کو ایسی خوبی عنایت فرمائی ہے کہ اس سے بہتر خوبی اپنے بندوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ وہ خوبی کیا ہے؟ دنیا کی طرف سے زاہد یعنی بے رغبت رہنا۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ تم دنیا سے کچھ لیتے ہو نہ دنیا تم سے کچھ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو مساکین کی محبت عنایت فرمائی ہے اور تم کو اپنا پیرو بنا کر خوش ہو، بس خوشی ہو اس کی جو تم سے محبت رکھے اور تم پر سچ بولے، اور خرابی ہو اس کی جو تم سے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغض رکھے اور تم پر جھوٹ بولے۔ جو لوگ تم سے محبت رکھتے ہیں اور تم پر سچ بولتے ہیں وہ جنت میں تمہارے گھر کے پڑوسی اور تمہارے رفیق ہوں گے، اور جو لوگ تم سے بغض رکھتے ہیں اور تم پر جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر حق ہے کہ ان کو قیامت کے دن جھوٹوں کے کھڑے ہونے کی جگہ پر کھڑا کرے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ مبارک پکڑا اور فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت رکھتا ہو اور ان دونوں سے اور ان کے ماں اور باپ سے محبت رکھتا ہو وہ قیامت کے دن میرے ہمراہ جنت میں ہوگا۔ حضرت علی کے فضائل اور اسلام کے لیے ان کی خدمات بیان کرنا محال ہے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔